اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 91 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قَالُوا نُؤْمِنُ تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو ہم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے یا جو اس کے علاوہ ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اب قرآن نے کہا حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن مجید ان کی توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اپنی توریت پر ہی عمل کرتے ہیں، اور انجیل والے کہتے ہیں ہم پر انجیل اتری تھی، ہم انجیل پر ہی عمل کرتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ ان کی بات یہاں کہی جا رہی قرآن مجید میں، اور پھر اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بات ایک ہی قرآن نے کہی کہ دیکھیے ان کتابوں میں، توریت میں اور زبور میں اور انجیل میں کہاں یہ لکھا تھا کہ تم نبیوں کو قتل کرو؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں تو تم اس میں کہاں لکھا تھا نبیوں کو قتل کرو، اور تم نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ اوپر سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کا حوالہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جو حرف شرط ہوتی ہے، بات شرط ہوتی ہے، اس کو بعد میں لے کے آتا ہے، اور اس سے پہلے جواب شرط پہلے بیان کرتا ہے۔ ہم کہہ رہتے ہیں تم مومن ہو تو یہ عمل کرو، اچھا تمہیں یہ کام آتا ہے تو تم یہ عمل کر لو، بات ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور تم کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ہمارا پنجابی کا یہ محاورہ ہے کہ ہم اس کو پہلے چیلنج کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کر کے دیکھو، تو یہ قرآن نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پر کیوں عمل کریں، ہمارے پاس کتابیں شریعت کی نہیں اتری، ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو چلیے ان کی بات تھی، قرآن مجید کو ذرا حالات حاضرہ پہ فٹ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے قرآن کتنی بات کہہ رہا ہوتا ہے، تعداد میں قیامت بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں بڑا مجبور ہوں قرآن بیان کرتے ہوئے، مجھے خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کا نام نہ لوں، لیکن پھر بھی بڑا افسوس ہے مجھے، میں کیا کروں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں دنیا نے اپنی اپنی کتابیں بنا رکھی ہیں، اور وہ اس کتاب پر اسے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اسی کا وہ چرچا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پر عمل تو دور کی بات ہے، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن بھی پڑھو تو پھر کیا کروں میں، دوسری کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے، یہ بالکل قرآن مجید نے آج ہر دور میں یہ بات فٹ کی ہے
آج بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو، آپ خود یہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو یہاں دیکھیے جب ایمان کی بات ہوئی، ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہے آغاز میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ویسے تم ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئے، ہم تو عقل مند لوگ ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا یہی لوگ خود بیوقوف ہیں جو اس طرف نہیں آتے، وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو وہاں یہ بات کہی، یہاں اسی بات کو دوبارہ دہرایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم کس پر ایمان لائیں؟ جو اللہ نے نازل کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے پر تورات نازل ہوئی تھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پر انجیل نازل ہوئی تھی، ہم انجیل پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی بات آج امت مسلمہ نے بھی بنا لی ہے، اپنی اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کی ترویج کرتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کو قرآن کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہم پر بھی یہ بات فٹ ہے۔ تو یاد رکھیے اتنی جامعیت کے ساتھ قرآن مجید حالات حاضرہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک وجہ سے امت مسلمہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی عادتیں تھیں کہ امت مسلمہ تمہارے اندر یہ عادتیں نہ آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر عادتیں آئیں تو تم خود پارا پارا ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہماری رسوائی کا سبب بھی یہی چیزیں بنی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، باقی ایک دن نشست میں بات کریں گے۔